رب کرے گا نگاہ کرم، چھوڑ دنیا کے سب رنج و غم، رب کرے گا نگاہ کرم، چھوڑ دنیا کے سب رنج و غم، رب کرے گا نگاہ کرم، تو بھی اے عاصی بے نوا، تو بھی اے عاصی بے نوا، جائے گا حاضری کے لیے، تو بھی اے عاصی بے نوا، جائے گا حاضری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ، درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوستو زندگی کے لیے۔ ایک منٹ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم لوگ یہاں جو حاضر ہوئے ہیں، ہمارے حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے کہ میت تک ثواب پہنچانا، یعنی ایصال ثواب کے لیے۔ 15-20 دن پہلے ایک بی بی ہمارے درمیان تھی، اسی کے لیے آج ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ اب ایک بات بتائیں کہ جب انسان کوئی دوست کسی دوست کے سے ملنے جاتا ہے، کوئی اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو بتاؤ کہ تو اپنے دوست کے لیے، رشتہ دار کے لیے کچھ لے کر جاتا ہے کہ بغیر خالی ہاتھ جاتا ہے؟ کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے۔ آج جو ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، تو ہم اس مرحومین کے لیے، اس مرحومہ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں لایا ہے، سب خالی ہاتھ آئے ہیں۔ حضرات محترم، اگر آپ کی دنیا کی کوئی چیز اب اس مرحومہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، یعنی بند کر دیا جاتا ہے، سوائے 3 چیز کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سوائے 3 چیزیں۔ 3 چیز کیا کیا ہے؟ ایک ہے نیک اعمال، صدقہ جاریہ، جس کو کہا جائے صدقہ جاریہ، یعنی کہ مسجد یا مدرسہ میں پنکھے وغیرہ خرید کر دینا، یا کوئی کتاب دینا کہ اس مرحومین کے نام پر، جب تک اس پنکھے سے مدرسے کے طالب علم اس پنکھے سے فائدہ اٹھائے گا، ہوا کھائے گا، اس کے اندر بیٹھے کر، اس کے نیچے بیٹھ کر آرام کرے گا، اس کا ثواب جس کے نام پر یہ پنکھا دیا گیا، جس مرحوم یا مرحومہ کے نام پر دیا گیا، اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ اور ایک ہے کیا؟ نیک اولاد، جو دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے۔ جب نیک اولاد قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا فاتحہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک اولاد کو ثواب تو عطا فرماتا ہی، لیکن اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ علم دین، علم ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جب استاد کسی بچے کو پڑھاتا ہے، وہ بچہ پھر استاد بنتا ہے، پھر دوسرے بچوں کو پڑھاتا ہے، وہ پھر استاد بنتا ہے، وہ اور بھی بچوں کو پڑھاتا ہے، اسی طرح یہ چلتا رہتا ہے۔ اس کا ثواب پہلے استاد کو بھی ملتا ہے، اس کے بعد والے استاد کو، ہر ایک کو اسی طرح ملتا رہتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ،
تو اب ہم لوگ اس محفل میں آئے تو مرحومین کے لیے کیا لائیں؟ تو اس کے لیے دیکھیں کہ اگر قرآن پڑھنا آتا ہو آپ کو تو قرآن کی تلاوت کر کے مرحوم کو بخشے، اور قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو درود شریف، کلمہ شریف، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ کو جو بھی آتا ہو اس کو پڑھتا رہے، اور اس کا ثواب مرحومہ کے نام پر آپ بخش دے، انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب ضرور اللہ تبارک و تعالی سے مرحومہ تک پہنچائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو میں نے خطبہ کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک ایسی آیت ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس آیت کو پڑھا جائے تو سننے والے کی ذہن پر فوراً اس کا معنی جو آ جاتا ہے، اس کا معنی کہ اس کا مطلب کیا، بچہ بھی کہے گا کہ میں اس کا معنی اور مطلب جانتا ہوں، بوڑھا بھی کہے گا کہ میں اس کا معنی اور مطلب جانتا ہوں، جوان بھی کہے گا کہ میں اس کا معنی اور مطلب جانتا ہوں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات جو ہم اس کے معنی اور مطلب کو جانتے ہیں مگر ہم اس کا تیاری نہیں کرتے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر انسان کو، ہر نفس کو، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات میں تو کوئی ایسا انسان ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے؟ کوئی بھی موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ جس کو بھی کہا جائے وہ کہے کہ نہیں، ہم مجھے مرنا ہے۔ جب اس دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ایک دن ہمیں پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی خود ہی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرات محترم، رزق دینا یہ اللہ کی ذات پر ہے۔ کوئی انسان بھوکا نہیں رہ سکتا۔ پہلے کے دور میں بھوک مری تھی، آج اللہ ماشاء اللہ ہر ایک کے گھر میں اتنا اناج موجود ہے کہ آدمی 2 مہینہ تک کئی کام کاج نہ کرے پھر اس کا پریوار جو چل جائے گا۔ اب دیکھیں کہ ایک پرندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ اب پرندے کو دیکھ لے، نہ وہ اس کے پاس گھر ہے، نہ کھانے پینے کی چیزوں کو وہ اکٹھا جمع کر کے رکھتا ہے۔ وہ صبح اللہ کے بھروسے پر نکل جاتا ہے اور پھر شام کو پھر اپنے جو گھر ہے، جس جگہ وہ رہتا ہے اس جگہ واپس آ جاتا ہے، لیکن خالی پیٹ نہیں آتا ہے، وہ بھی پیٹ بھر کر آتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کے لیے